السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک یہ سوال ہے، کیا اگر ہم پہلی رکعت میں سورہ دہر پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ ملک پڑھیں تو کیا نماز ہوگی؟ کیونکہ نماز کی ترتیب تو نہیں رہی۔ کیا نماز میں سجدہ سہو کرنا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز میں مصحف کی ترتیب، بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے پہلی جو صورتیں ہیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ پہلی آیت میں نہیں پڑھی جو کہ پڑھنی چاہیے تھی، اور جو دوسری صورتیں ہیں وہ ان سے آغاز کیا اور پھر سورہ بقرہ پڑھ لی۔ یا اسی طریقے سے چلیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ سعد الخسران کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ کس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ کیا نماز پڑھتے وقت ترتیب کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو اس سے نماز کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ لا بأس بهذا، لكن لا بأس بهذا، اس طریقے سے ترتیب بدل جانے سے کوئی حرج نہیں ہے، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے، لیکن افضل یہ تھا کہ آپ ترتیب کا خیال رکھیں۔ الأفضل الالتزام بترتیب المصحف۔ ترتیب المصحف، وہ تلاوت اس طریقے سے نماز میں کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف میں جو ترتیب سے لکھوائی ہے آیتیں، یا صحابہ نے جس ترتیب کو لکھ کر آپ اور ہمارے درمیان جو مصحف ہے وہ محفوظ ہے۔ والدليل على أنه لا بأس به ما جاء في الصحيح۔ یہاں دلیل صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں شیخ سعد الخسلان۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ انه صلى مع النبي صلی اللہ علیہ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے قیام اللیل پڑھی، قیام اللیل پڑھا، وسلم مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الليل، صلاۃ اللیل، رات کی نماز ادا کری۔ فكبر وقرأ الفاتحة وافتتح بالبقرة۔ آپ علیہ السلام نے تکبیر کہی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے اپنی نماز کا آغاز کیا۔ حتى أكملها ثم حتی اکملہا، آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی، افتتح بسورة النساء۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سورۃ النساء شروع کر دی، حتى أكملها ثم افتتح بسورة پھر آپ نے سورہ نساء بھی مکمل کر لی، آل عمران۔ پھر آپ سورہ نساء کے بعد آپ نے آل عمران کی تلاوت کری، سورۃ آل عمران کی۔ آل عمران يعني قدم النساء على آل عمران۔ آپ علیہ السلام نے سورہ نساء کو آل عمران پر مقدم کر دیا، آل عمران سے پہلے سورہ نساء پڑھ لی۔ وذلك كله في ركعة واحدة۔ فذلك في كل رکعہ واحدہ، اللہ اکبر، ایک رکعت میں یہ بڑی بڑی صورتیں آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے پلیز۔ وذلك كله في ركعة واحدة۔ اف، الشاهد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ قدم سورة النساء على آل عمران۔ آپ علیہ السلام کا آل عمران پر سے پہلے سورہ نساء کا پڑھنا ترتیب سے نہیں ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی امام ایسا کر لے، کوئی نمازی یہ ترتیب بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ذلك على أنه يجوز تقديم تقدیم اور تاخیر صورتوں میں جائز ہے، اس پہ نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قراءة بعض السور على بعض على خلاف ما هو على خلاف ترتيبها في المصحف۔ ہو وہ ترتیب المصحف، اگر ترتیب مصحف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو بہت بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آپ کی بدل گئی ہے کوئی حرج نہیں، فلا حرج۔ ولكن الأفضل الالتزام بترتيب المصحف۔ لیکن التزام کرنا، ترتیب کا خیال رکھنا
یہ مستحسن عمل ہے. هذا هو الأفضل، وهو ولكن أيضا خروج من الخلاف في هذه المسألة. اور یہ کہنا کہ جناب اس پر تحیت سجدہ سہو واجب ہو گیا، یہ درست نہیں ہے. سجدہ سہو واجب نہیں ہوا ہے، بلکہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، گوگل یہ کہتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں چینل کے سبسکرائبر کم ہیں اور وہ سبسکرائب بھی نہیں کرتے، وہ ان کے سامنے سے سبسکرائب کا بٹن چلا بھی جاتا ہے. تو آپ سبسکرائب کر لیں، اور اگر اس چینل کو اور اس کی نشریات کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو پلیز جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے، یا فیس بک پیج پر اسٹار کے ذریعے ہمیں اپنی سپورٹ دیں، تاکہ ہم اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.